ظاہر شاہ شرازی آپ کی جانب میں آنا چاہوں گا. گزشتہ روز میں غائب تھا, آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جی آپ کو پہلے نمبر پہ لیں گے, لیکن آج دیکھیں آپ کو دوسرے نمبر پہ میں نے لے لیا. ظاہر بھائی, احتشام صاحب نے کچھ بہت ہی سیدھا بات کی. غزہ اور اس پہ تو یہ بات ہونی تھی اور ہمیں تو یہ معلوم تھا, لیکن جو وزیر اعظم نے نہ صرف یہ کہ یہ اپنے خطاب سے ظاہر کیا کہ جی ہمارے کیا تاثرات اور جذبات ہیں کشمیر اور غزہ کو لے کے, بلکہ انہوں نے دنیا کو یہ بھی باور کرایا ہے کہ جتنی زیادہ مہمان نوازی ہم نے کی ہے اپنے افغان بھائیوں کی, اتنا زیادہ ہم نے برنٹ آف وار بھی بیئر کیا ہے. ناؤ اٹس ہائی ٹائم کہ پاکستان اپنا کیس جو ہے وہ مزید اچھے سے پلیڈ کرے. آج کا خطاب کتنا پر اثر آپ کو لگا جتنا وزیر اعظم نے کیا مختلف ایشوز پہ؟ ویسے اگر آبجیکٹیولی بات کریں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا بڑا پاورفل خطاب تھا, اور اپارٹ جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ پہ, چاہے انہوں نے غزہ پہ بڑی کھل کے بات کی اور واک آؤٹ کے ساتھ ساتھ کلیئر میسج جو سب سے بڑا تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے جو ہیں وہ غزہ میں فلسطینیوں کے خون سے جو ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. تو ڈائریکٹلی میرے خیال میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو اس طرح کے یو این کے فورم پہ بات کرنا میرے خیال میں بڑی بات ہے. دوسرا دیکھیں, کشمیر کا ایشو ظاہری بات ہے, کشمیر ہمارے لیے ایک ڈو اینڈ ڈائی والا معاملہ ہے. یہ نہیں کہ صرف پاکستان اور اس کا ڈسپیوٹ ہے, بلکہ وہ ریپلیکیشن ہو رہی ہے جو غزہ کے اندر ہے, جو فلسطین کے اندر ہے. میرے خیال میں اس کے بعد ہندوستان جو ہے یہ طریقے کرے گا, یہاں بھی اپلائی کر رہے ہیں, یہاں وہ استعمال کر رہے ہیں, نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ پورے آپ دیکھیں جو کرسچن کمیونٹی ہے, دلت کمیونٹی ہے, سکھ کمیونٹی ہے, جس طریقے سے ان کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, میرے خیال میں بڑا پاورفلی انہوں نے اٹھایا. جو اہم ایشو میں سمجھتا ہوں ریجنل اس کے حساب سے وہ سب سے بڑا کرائسس جو پاکستان کو پیش ہے وہ ہے پاکستان کی اکانومی کا, اور اس اکانومی کو برباد کرنے میں جتنا بڑا ہاتھ افغان جنگ یا سو کالڈ وار آن ٹیرر کا ہے وہ کسی چیز کا بھی نہیں, کیونکہ یہ پچھلے تقریباً 4-5 دہائیوں میں ہم اس انوانٹیڈ وار کے اندر رہے. ہمارے 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہوئے, اربوں ڈالر کا ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا, ہمارا ٹریڈ برباد ہوا, لیکن ہمیشہ امریکہ اور اس کے اتحادی کو ڈچ کر کے پاکستان کو گئے. تو ایک بڑا واضح میسج تھا کہ افغانستان کی سرزمین جو آپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ استعمال نہیں ہوگی. اس وقت جو ٹیررسٹ گروپ ہے, ISK کا نام لیا, PLA کا نام انہوں نے لیا, القاعدہ کا نام لیا, ساتھ ساتھ آپ دیکھیں فتنہ الخوارج کا جو ذکر ہوا, میرے خیال میں بڑا پاورفل خطاب تھا. میں لٹرلی اگر آپ کہیں تو آبجیکٹیولی ایک پاورفل میسج تھا پاکستان کی جانب سے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. اب دیکھیں اس پہ یونائٹڈ نیشن عمل کرتا ہے نہیں کرتا, لیکن میسج بڑا کلیئر کیا ہے. اس پہ میرے خیال میں اسلاموفوبیا کی جو بات انہوں نے کی, میرے خیال میں بڑا اچھا ایک پوائنٹ آف ویو تھا شہباز شریف صاحب کا. میری عادت نہیں ہے میں کوئی آبجیکٹیولی اتنی زیادہ تعریفیں نہیں کرتا کسی بھی سیاسی لیڈر کی, لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا بیلنس اور پاورفل خطاب تھا. آخری جو ایک چیز تھی وہ ہے کلائمیٹ چینج. دیکھیں پاکستان کے ساتھ کیا کہ تمام ایسے ممالک جو کہ اس کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے اندر ان کا 1% سے زیادہ رول نہیں ہے, لیکن آپ دوسری طرف دیکھیں یو این کے جو ادارے ہیں انہوں نے پاکستان کو ڈیزاسٹر اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے متاثر ہونے والے ممالک کی لسٹ تک نکال دیا. تو میرے خیال میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ویزیبلی اس فورم پہ خطاب سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان ایک کہتے ہیں کہ ان آئی آف اسٹارم ہے بیکاز آف اے نمبر آف ریزن, چاہے وہ اپنی جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے, چاہے وہ انڈین اسرائیلی نیکسس کی پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا وار اور جو لابنگ ہے اس کی وجہ سے ہے, یا کوئی ایسے معاملات ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میسج بڑا کلیئر کیا ہے. اب یونائٹڈ نیشنز میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریڈنڈنٹ ادارہ ہے, ہمیشہ بھی یہ بات تمام دنیا کے جو اوپن دنیا کے لوگ مانتے ہیں, اور وہ ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ دنیا کے اندر ظلم ختم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے, اور اس کی پیٹرنائزیشن کے اندر مسلمانوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ غزہ میں صرف فلسطینیوں کو ہو رہا ہے, عراق میں ہوا, افغانستان میں ہوا, لیبیا میں ہوا, ایجپٹ میں ہوا, اور پوری دنیا میں ہوا. تو میرے خیال میں جو OIC جو سوئے ہوئے ممالک ہیں انہیں اب اٹھنا ہوگا, اور پاکستان نے جو آج کیا پروٹیسٹ میں, میرے خیال میں تمام عرب ممالک مسلمان ممالک کو انہیں واک آؤٹ کرنا چاہیے تھا اسرائیلی پرائم منسٹر کی آمد کے اوپر. بالکل. ظاہر شاہ شرازی صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.